اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسلمانوں اور اپنے امتوں کو جنگ کی میدانوں کی طرف مارو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کافروں کی فطرت کو بخوبی جانتا تھا۔ میں انڈیا کی جمہوریت کی طرف نہیں جاؤں گا، میں اس کے تذکرہ نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو ایک بات ضرور دعوت کرنا چاہتا ہوں، 1925 کو RS کی بنیاد رکھی گئی تھی اور ان کی بنیاد میں یہ تھا کہ گریٹسٹ انڈیا بنانا ہے، مسلمانوں کو سبا ہستی سے مٹا دینا ہے۔ ان کا مقصد یہی ہے، وہی مقبوضہ کشمیر میں یہی ظلم ڈال رہے ہیں۔ ان کا مقبوضہ کشمیر نہیں، ان کا دفاع افغانستان تک ان کی نظر ہے۔ میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، مسلمانوں مذاکرات کی ٹیبل پہ یا جلد سے جلوس ضرور ہوتے ہیں، وہ مسلمانوں کو ابھارنے کے لیے ہوتے ہیں، مگر اصل مقصد مسلمانوں کا ہے۔ اگر کشمیر آزاد کرانا ہے تو اس کا ایک ہی مقصد ہے، الجہاد الجہاد الجہاد۔ اور میں 26 جنوری ہو یا 5 فروری ہو، میں آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ گھر کے سربراہ چلاتے ہیں نہ کہ دوسرے چلاتے ہیں۔ کسی کے کاندھوں پہ بندوق لگا کے نہ چلیں۔ آزاد کشمیر کے لوگ 26 جنوری یا 5 فروری ہر ضلع یہ کہے کہ ہم 2000 جوان تیار ہیں انڈیا کو نصف نابود کرنے کے لیے اور ہم کشمیر کو آزاد کرنے کے لیے خدا پوری جدوجہد جاری اور ساری رکھیں گے۔ ہم کسی پہ احسان نہیں کریں گے، یہ کشمیریوں کی جنگ ہے، کشمیری خود لڑیں گے اور انڈیا کو ہم بھگانے پہ مجبور کریں گے۔ میں کہتا ہوں انڈیا مودی کا ہم نام و نشان مٹا دیں گے، انشاءاللہ ہمارا کشمیر بہت جلدی آزاد ہوگا۔ جمہوریت نہیں مانتے، اس لیے تو جو بنیادی حقوق ہے انسانوں کے اس کو اس نے غضب کیا ہوا ہے، اور ایک خاص طریقے سے ہندوستان کے اندر انہوں نے جو جمہوریت کی ہے اس والے سے کشمیر کے مسلمانوں کو بالخصوص طور پر 70 سال سے اپنے میں قبضے میں لیا ہوا ہے۔ لیکن میں کشمیر کے مسلمانوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، وہ 70 سال سے مسلسل اس جدوجہد کے اندر موجود ہیں اور انہوں نے اپنے ہتھیار نہیں پھینکے۔ 5 اگست کے اقدام کے بعد یہ میرے اور آپ کے لیے کچھ آگے کرنے کے کام تھے۔ ہم پاکستان کی گورنمنٹ سے بھی، آزاد کشمیر کی گورنمنٹ سے بھی یہ واضح روڈ میپ چاہتے ہیں کہ آپ جنگ اور جہاد کے بغیر آپ کے پاس کوئی روڈ میپ موجود ہے تو وہ پیش کریں، ورنہ ہم سمجھیں گے کچھ نہ کچھ یہ فکس ہو چکا ہے اور اس کے اندر آپ بھی شامل ہیں۔ اس لیے یہ کشمیر کے مسلمان اتنے جبر کے اندر کھڑے ہیں تو آپ تو آزادی کے اندر اپنی سانسیں لے رہے ہیں، آپ کی کون سی مسلطیں ہیں؟ جس نے کشمیریوں کا قتل عام کر رکھا ہے، وہاں کشمیریوں کی جائیداد تباہ ہوتی ہے، نوجوانوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، حتیٰ کہ بعد کی فوج نے ہر وہ ایک قدم کیا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایسے ملک کو یوم جمہوریہ بنانے کا کوئی حق ہے نہیں ہے، لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم کشمیریوں کے ساتھ محنت ہے تو ہمیں الجھوم سے نکلنا ہوگا، ہمیں قوم بننا ہوگی۔ جب تک آپ ایک قوم نہیں بنے گے ہم کشمیری کو کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ میں سننا چاہتا تھا، سنتا آیا ہوں کہ ہم چھین کے لے گئے آزادی، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ بدنیتی ہے۔ ایک ہی اصول ہے، جہاد اور جنگ، اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس آپشن ہے تو آپشن لے آئے۔ میں چاہتا ہوں اگر ہم لوگ میرے سمیت آپ کے سمیت اگر بونس ہیں، اگر ہم کشمیر کے حمایتی ہیں تو ہمیں عجوب سے نکل کر ایک قوم بننا ہوگی اور کشمیروں کے حقیقی محنوں میں اس کی مدد کرنا ہوگی، ورنہ اس کے ساتھ فراڈ ہوگا۔ عقیدے ہیں مسلمانوں سمیت اور سکھوں سمیت سب پر، عیسائیوں سمیت سب پر مدار ڈال رہا ہے اور سب کے ساتھ جو ہے وہ ایک دشمنی کسی خدا اس نے قائم کی ہوئی ہے، اور جو 1.5 سال سے ہمارے کشمیریوں کو گھروں میں محسوس کیا ہوا ہے اس نے، یہ کون سا اس کا سیکولرزم ہے،
وہ کون سی اس کی جمہوریت ہے. یہ پوری دنیا جو تماشا دیکھ رہی ہے, اس تماشے کو اللہ پاک کی ذات نے اس وقت ہرا کے رکھ دیا. لہر اٹھی اور پھر بڑے بڑے جابر جو ہیں تاکہ خوف سے ڈریں اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں ان کے خاتمہ کے لیے اقوام عالم کردار ادا کریں. آج کشمیر فریڈم فورم کے پلیٹ فارم سے جو یوم جمہوریہ کے خلاف ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا. میں چودھری خالد حسین ایڈوکیٹ سے باقی دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس شمع کو روشن رکھا ہوا ہے. میں ایک مرتبہ پھر اپنے شہریوں کو, عزیزوں کو, دوستوں کو شکریہ ادا کرتے ہوئے گزارش کروں گا کہ ایسے جب بھی پروگرام ہو ہمارا وطن جو ظلم کی ایک ہتھیلی چلا رکھی ہے وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے. سری نگر کے اندر, وادی کے اندر جو انہوں نے ظلم برپا رکھا ہے, ہم اتنی بڑی فوج, ہمیں اپنی فوج پہ ناز اور فخر ہے. ہم خود فوجی لوگ ہیں, ہمارے خاندان فوجی ہیں, لیکن جو ظلم بھارت نے ہندوستان کے اندر برپا کر رکھا ہے, جو ظلم ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کے اندر برپا رکھا ہے, اسلام آباد کے حکمرانوں, فوجی جرنیلوں, میں جنرل باجوہ کو کہتا ہوں اور ISL کے جو DG ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ اپنی عسکری جو اپنی اسٹریٹجی ہے تبدیل کریں. یہ 73 سالہ پرانا جو آپ نے طریقہ کار چلا رکھا ہے یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے. کشمیری قوم اب اس کو برداشت کرنے کے لیے نہیں تیار ہے. میں کہتا ہوں کہ ہمیں اقوام متحدہ کے اندر, سلامتی کونسل کے اندر اسلامی حقوق کے جو عالمی ادارے ہیں ان کے اندر ہمیں اپنی آواز کو کشمیر کے حوالے سے مضبوط کرنا ہوگا. دنیا ہمارے ساتھ ہے کہ آج سکھ برادری بھی کھڑی ہوئی ہے اس کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے منانے کے طور پہ. نہ صرف سکھ, جتنے بھی تامل ہیں, ہندو دلت ہیں, اس کے اندر جتنی بھی منارٹیز ہیں, آج اس ہندوستان کے اندر جو ہے وہ یہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ یہ جمہوریت نہیں ہے. اگر یہ جمہوریت ہوتی تو ہمیں بھی بنیادی حقوق جو دیے جاتے. تو میں الفاظ انہی پہ